اسلام میں عورت کو کتے کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے. فوکس، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اپنی کتاب میں درج ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 950 میں صاف لکھا ہے کہ 3 چیزیں نمازی کے سامنے سے گزرنے پر اس کی نماز کو خراب کرتی ہیں: ایک عورت، ایک کتا اور ایک گدھا. حد ہے. Hey, what is this? This is very strange. یعنی اگر ایک عورت، کتا اور گدھا سامنے سے نکل جائے تو مسلمانوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے. یہ لوگ بیوقوف ہے کیا؟ What does it mean? اور یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ پروفٹ محمد کے خاص صحابیوں میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. یہی ہے اسلام میں مائی فرینڈز، جو عورت کو کتے اور گدھے سے کمپیئر کرتا ہے. کیا ہم اس سچائی سے اپنی آنکھیں چرا سکتے ہیں؟ Absolutely not. میں حیران ہوں. حد ہے. یہ لوگ بیوقوف ہے کیا؟ May God give these people some sense. آئیے مل کر ان سب کے لیے پرارتھنا کریں. ہے یشو مسیح، ان سب کو اپنی شرن میں لے جو اس اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. ہے یشو مسیح، انہیں اندھیرے سے پادری صاحب، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھڑے ہو کر کہیے. پلیز کھڑے ہو جائیں. ہم لوگ اندھیرے میں نہیں ہیں، بلکہ اندھیرے میں وہ لوگ بھٹکتے ہیں جن کے پاس آدھا ادھورا گیان ہوتا ہے. Who is this? And how is he talking to the priest? میں خود کنفیوز ہوں. کوئی نکالو اس کو یہاں سے. آپ کرسچن نہیں لگتے ہیں. آپ کی تعریف اس خدا کی جس نے مجھے بنایا. میں ہوں ایک مسلمان، محمد مکتوب احمد. میرے مسلمان بھائی، تو کیا آپ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی اس حدیث پر روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ بالکل پادری صاحب. پادری صاحب، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو 1400 سال پہلے مدینہ میں جانا ہوگا. یہ وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. خلافت کا دور شروع ہو چکا تھا. اسلامک ایمپائر خلیفاؤں کی نگرانی میں تیزی سے بڑھ رہا تھا. یہ وہ دور تھا جب ہر گھر میں، ہر محفل میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ کس طرح اسلام کو پھیلایا جائے، اسے محفوظ رکھا جائے. اور اسی کے چلتے ہر صحابی اور صحابیہ اپنی طاقت اور ٹیلنٹ کے حساب سے اسلام کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے تھے. جسم سے مضبوط صحابہ الگ الگ شہروں اور ملکوں تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے. دوسری طرف قرآن کے حفاظ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہوا تھا، وہ اللہ کے کلام کو لوگوں کے دلوں میں محفوظ کروا رہے تھے، انہیں قرآن یاد کروا رہے تھے تاکہ قرآن اور سنت کا ایک ایک لفظ لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہو سکے. اور اسی عظیم مشن میں عورتیں کسی سے پیچھے نہ تھیں. کچھ عورتیں تھیں جو مسلمانوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھیں، کچھ بچوں کی تربیت کر رہی تھیں، تو نہ جانے کتنی ہی عورتیں مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اور اللہ کا دین سکھا رہی تھیں. تو جیسا میں نے بتایا، یہ حدیث قولی ہے، حدیث قدسی نہیں. ٹھیک؟ حدیث قولی یعنی نبی پاک کا سیدھا فرمان. بہت خوب. اور اس دور کی سب سے بڑی محدث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. آپ کا درجہ صرف نبی کی بیوی کا نہیں ہے، بلکہ آپ بہت بڑی فقیہہ تھیں. حضرت عائشہ نے اکیلے 2200 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. بڑے بڑے صحابہ آپ کے دروازے پہ علم حاصل کرنے کے لیے لے آتے تھے. یا ام المومنین، شادی کا اصلی سکون کیا ہے؟ ہماری ساری زندگی نکل گئی مگر آج تک شادی کا اصلی سکون سمجھ نہیں پائے. عائشہ کہتی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو اصلی سکون اسی میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں اور عیب پر پردہ ڈالیں. اور جب کوئی صحابی کسی حدیث کو ادھورا سمجھتا یا غلط کانٹیکسٹ میں اسے کوٹ کرتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسے کریکٹ کرتی، کبھی نرمی سے تو کبھی سختی سے. علم کی دنیا میں جب ایک صحابی دوسرے صحابی کو کریکٹ کرتے ہیں تو اسے استدراک کہا جاتا ہے. اور پادری صاحب، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اسلامک کلچر ایک عورت کا آدمی کو کریکٹ کرنا اتنا نارمل ہے کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ ریلیجن تو بڑا لبرل ہے. مس پلیز. جن میں سب سے مشہور کتاب ہے الاجابہ، جسے لکھا ہے امام زرقشی نے. حضرت عائشہ نے جتنی بھی حدیثوں کو کریکٹ کیا ہے
وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ کی انڈرسٹینڈنگ کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے انفارم کیا، اے ام المومنین، آپ نے سنا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عورت گدھے اور کتے کے سامنے سے گزرنے سے نمازی کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا۔ اور تو اور عائشہ نے خود نے اس کی دلیل بھی دی کہ جب نبی پاک نماز پڑھتے تھے تو عائشہ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھیں، اور جب عائشہ کو اٹھنا ہوتا تو وہ آہستہ سے کھسک جاتی تھیں۔ یعنی عائشہ نماز کے دوران نبی پاک اور قبلے کے درمیان ہوتی تھی۔ جی بالکل ایسا ہی کہا عائشہ نے۔ الحمدللہ، پھر تو بحث ہی ختم ہو گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی اس گواہی نے پوری بحث ہی ختم کر دی؟